یا پھر آتے نہیں تھے یا جا کے ملک سے غائب ہوتے تھے اور ایویڈنس along with منی وہ جا کے چلے جاتے تھے. اس چیز کو لگ کرنے کے لیے انہوں نے اس میں یہ امینڈمنٹ پرپوز کی ہے کہ اگر ٹیکس آفیسر انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور وہ ایک چیز کی جا کے دیکھ رہا ہے اور اس کو شک ہو جائے کہ یہ تو بہت بڑے فراڈ کا کیس ہے، تو اس صورتحال میں وہ جو ریسپانسبل آدمی ہے ان کو 14 دنوں کے لیے ڈیٹین کر سکتے. جی السلام علیکم ویورز، اس دفعہ جو پاکستان کی حکومت نے بجٹ تجاویز پیش کی ہے پارلیمنٹ میں، اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ پہلے سے جو اختیارات ہیں ایف بی آر کے پاس کہ وہ ٹیکس چوری میں یا ٹیکس ایویژن میں یا ٹیکس کے ساتھ جتنے معاملات ہیں اس میں اگر کسی کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو اس میں ایف بی آر کے افسران کو اریسٹ کرنے کے اختیارات اور زیادہ سخت کرنے کی بھی تجاویز سامنے آئی ہے، جس طرح کے میڈیا میں بھی اطلاعات ہیں اور جو کہ وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے اناؤنس بھی یہ کی ہے. اس پہ آج کل بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تاجر کمیونٹی کی طرف سے بہت سخت ایک ریئیکشن دیکھنے میں آ رہا ہے. ان کی طرف سے یہ کنسرنز ہے کہ اس کا مس یوز ہو سکتا ہے تاجر کمیونٹی کے خلاف. اسی طریقے سے پولیٹیکل جو نمائندے ہیں، سیاسی نمائندے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں، ان کی طرف سے بھی مخالفت دیکھنے میں آ رہی ہے. کل وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی تھی کہ ان اختیارات کو ان کے ساتھ کنڈیشنز لگائی جائیں گی، جو کنسرن ہے تاجر کمیونٹی کا اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اس حوالے سے بات کریں گے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ تجاویز، کیا اثرات اس کے ہو سکتے ہیں. ایچ ٹی این کے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایف بی آر کے ایکس چیئرمین ڈاکٹر رشاد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب پہلے تو سر یہ ذرا اگر کائنڈلی تھوڑا سا بریف بتا دیں کہ ان اختیارات دینے کا حکومت کیوں مجبور ہوئی، کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر کے پاس تو اگر میں صحیح سمجھاؤں تو یہ اختیارات پہلے سے موجود تھے کہ وہ کارروائی کر سکے، لیکن یہ جو اریسٹ وارنٹ کی باتیں ہو رہی ہے اور جس پہ یہ کنسرن بھی سامنے آ رہے ہیں، کیوں سر حکومت اس طرح سے کرنا چاہ رہی ہے اور ان کنسرن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو ان اختیارات کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں؟ شکریہ. میں بھی آج کل اخباروں میں پڑھ رہا ہوں، کچھ زیادہ اس پہ شور مچا ہوا ہے. دراصل یہ جو پاور ہے یہ ایف بی آر کے پاس پہلے بھی تھی، لیکن اس میں ایک پروسیجر انوالو تھا کہ جب فراڈ یا ٹیکس ایویژن کا ایک بلیٹنٹ بڑا کیس آ جاتا تھا، اس کی ایک لیول تھی، تو ان کا کیس بنا کے وہ جا کے کسٹم جج جو کہ ٹیکس کا جج بھی ہوتا ہے اور ان کو پیش کرتے تھے، اور کسٹم جج اس کو اینالائز کر کے ان کو ایف آئی آر ایشو کرتے تھے اور ان کو اریسٹ کرتے تھے. یعنی یہ پاور تو تھی، لیکن اس میں اکثر بیش تجربہ یہی تھا کہ یہ لوگ یا تو ریکارڈ ضائع کر لیتے تھے یا پھر آتے نہیں تھے یا جا کے ملک سے غائب ہوتے تھے اور ایویڈنس along with منی وہ جا کے چلے جاتے تھے. اس چیز کو لگ کرنے کے لیے انہوں نے اس میں یہ امینڈمنٹ پرپوز کی ہے کہ اگر ٹیکس آفیسر انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور وہ ایک چیز کی جا کے دیکھ رہا ہے اور اس کو شک ہو جائے کہ یہ تو بہت بڑے فراڈ کا کیس ہے، تو اس صورتحال میں وہ جو ریسپانسبل آدمی ہے ان کو 14 دنوں کے لیے ڈیٹین کر سکتا ہے تاکہ ایویڈنس بھی ضائع نہ ہو اور وہ کہیں ضائع نہ ہو. میرے خیال میں ایف بی آر کو شاید اس چیز کو پراپر ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. ان کا ایک باقاعدہ ونگ ہے، ان کا ایک اسپوکس مین ہے. اس میں خدشات لوگوں کے عام ٹیکس پیئر کے لیے نہیں ہے، یہ ریسپیکٹیبل لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ کرمنلز ہے، کچھ ٹیکس کرمنلز ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ سرکار کے یا ریونیو کے پیسوں کو کتنا بے رحمی سے لے کے ساتھ لے جاتے ہیں. اس میں میرے اور آپ کا نقصان، انہی ٹیکس پیئر کا نقصان ہے جو شور مچا رہے. لیکن میرے خیال میں شاید ایف بی آر اس پوائنٹ کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکا. ایک میں اس میں ایک کیویٹ لگانا چاہتا ہوں کہ ہاں ینگ آفیسر یوزلی انویسٹیگیشن کرتے، سینئر تو نہیں کرتے، تو کچھ انتھوزیاسٹک آفیسرز کو جینوئن ٹیکس پیئر کے پروٹیکشن کے لیے کچھ سیف گارڈ لگانے چاہیے، اور مجھے میرا خیال ہے وہ لگے ہوں گے یا وہ لگ جائیں گے. تو جب یہ ڈیسیجن ہو جائے گا اینڈ آف دا بجٹ کو اس کے طرح ایک پروگرام اور بھی کر دیں. ڈاکٹر صاحب اگر فرض کرے یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے سر جو کہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے وتھ سم کنڈیشن سر،
کیونکہ حکومت کو ظاہر بات ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ بھی ایک موقف سامنے آیا ہے کہ اس کو مس یوز نہیں کرنے دیں گے، جو تاجر کمیونٹی کا کنسرن ہے وہ بھی دور کیا جائے گا۔ لیکن سر اس میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ تجویز ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کے لیول کا آفیسر اگر اریسٹ بھی کرے گا کسی کو ٹیکس ایویژن میں یا ٹیکس کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایک بندے کو اریسٹ کرنا ہے تو وہ کمشنر سے اپروول لے گا۔ اس طرح کی تجاویز سامنے آ رہی ہے۔ سر آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے اور اس پہ صحیح اسپرٹ میں عمل بھی ہوتا ہے تو پاکستان کو، معیشت کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا جی ہوں جی کہ بڑے بڑے، یعنی آپ یقین نہیں کریں گے کہ 3-4 ارب تک 2-4 لوگ مل کے فراڈ کا ایسے کیسز کرتے، اسپیشلی سیلس ٹیکس میں یہ زیادہ ولنریبلٹی ہے سسٹم کی، اور وہ چونکہ یہ سارا آن لائن ہوتا ہے تو ٹیکس آفیسر کو یوزلی پتہ بھی نہیں چلتا، انلیس اس کو اگر شک ہو جائے تو چیزوں کو وہ مینیج کر لیتے۔ اس لیے وہ شک پہ انہوں نے رکھا ہے کہ جو ہی ان کو شک ہو جائے تو وہ جا کے بندے کو ڈیٹین کر لے، اور باقی پروسیس تو پرانا ہے۔ اس میں ان تاجروں کا فائدہ ہے، ان میں جینوئن ٹیکس پیئرز کا فائدہ ہے۔ یہ صرف ٹیکس کریمنلز کے لیے ہے، یعنی ٹیکس ڈاجر کی میں بات نہیں کر رہا۔ صحیح ٹیکس صحیح ڈاجر وہی ہے جو میں اپنا ٹیکس چرا رہا ہوں، یہ ٹیکس ڈاجر وہی ہے جو باقی لوگوں کا جمع کیا ہوا ٹیکس، جس کا کوئی کام، جس کا لینا دینا ہی نہیں کاروبار کے ساتھ۔ موسٹلی یہ ریٹائرڈ لوگوں میں بھی ہمارے لوگ اس میں پکڑے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسائڈر ہوتے ہیں، تو یہ صرف یہ، اس میں افسر بھی اریسٹ ہو سکتا ہے اگر وہ انوالو ہے، اس میں وکیل بھی اریسٹ ہو سکتے ہیں، اس میں چارٹر بڑا اچھا انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، ریونیو کو بڑا فائدہ ہوگا قوم کو بھی۔ اس میں رسپانسبلٹی کا فیکٹر انسٹل کرنا چاہیے، اور تاجروں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے اور ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے۔ باقی میرے خیال میں یہ کنٹینیو ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا سر، تو ایف بی آر پہ بھی تو بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے سر، کہ ایف بی آر کی کارکردگی کے حوالے سے ہر حکومت میں ہم دیکھتے ہیں، وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہے وہ بھی کہتے ہیں میں تقریباً ہر ہفتے ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوں۔ عام جو ایک تاثر ہے تو ایف بی آر پہ بہت کرٹیسزم ہوتی ہے کہ کارکردگی اس کی اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اس کرٹیسزم کو سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رسپانسبل ہے؟ اگر ٹیکس کلیکشن اس طرح سے نہیں ہو رہی، ایف بی آر کی کتنی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں بالکل میں ایگزیکٹلی یہ بات مانتا ہوں، لیکن دیکھیں ایک ایف بی آر کا اگر آپ دیکھیں نا، باقی چیزیں چھوڑ دیں، لاسٹ ایئر بھی 30% گروتھ ہوئی ریونیو میں، اس دفعہ بھی آپ کی 26% گروتھ ہوئی ہے، اور نیکسٹ ایئر کے لیے بھی آلموسٹ 26-27 انہوں نے۔ تو اگر 3 سال آپ کا ایوریج پہ 28% گروتھ آپ کے ریونیو میں ہو، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی اکانومی 2.7% سے گرو کر رہی ہے، انفلیشن آپ کی 5% سے ہے، تو پرفارمنس تو اس لحاظ سے بری نہیں ہے۔ جو لوگ گلا کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اکانومی، یہ تو پیپر جسٹس ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا تو آپ ٹیکس لگائیں گے۔ تو جس ملک میں 50% اکانومی کا ایویڈنس ہی نہیں ہے، اربوں روپے کے پراپرٹی کے ٹرانزیکشن ہے اور وہ فائلوں میں ہو رہے ہیں، آپ کے بڑے بڑے مارکیٹس میں چٹوں کے ذریعے اربوں روپے کا کام ہو رہا ہے، اسی میں آپ یہ کیسے کریں گے؟ میرے خیال میں ایک انیشیٹو اسی بجٹ میں اور بھی بڑا اچھا ہے کہ جو پیٹرول ڈالتے ہیں وہ ڈالیں گے سسٹم کے، وہ کیش ٹرانزیکشن نہیں ہوں گے۔ تو یوں ایک ڈاکومنٹیشن کا ایک معیار ہے، ان چیزوں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ٹیکس دینا مشکل کام ہے، لوگ شاید فریاد تو کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم ایجوکیشن میں بھی بیکورڈ رہ گئے ہیں، ہم سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کب تک ہم قرضوں پہ ملک چلائیں گے؟ ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا سر، اور جو ایف بی آر کے موجودہ چیئرمین ہیں ان کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ اس سال جو ٹیکس گوشوارے جمع کیے گئے ہیں اس میں 25 کروڑ پاکستانیوں میں صرف 12 افراد نے اپنے گوشواروں میں یہ مانا ہے کہ ان کے اثاثے 10 ارب روپے سے زیادہ ہیں، جو کہ ایک نہ ماننے والی بات ہے۔ جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد ہوگی جو کہ ارب پتی کھرب پتی ہوں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 10-12 بندے یہ مان رہے سر۔ تو اگر ہماری اکانومی کی یہ حالات ہے سر کہ ٹیکس ایف بی آر کے ڈپارٹمنٹ پہ بھی کرٹیسزم ہو رہی ہے،
لوگ عام غریب آدمی ٹیکس پہ ٹیکس دیے جا رہا ہے، اور ایف بی آر کے موجودہ چیئرمین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5% جو ہے ملکی اشرافیہ تو اربوں خربوں روپے وہ کما رہی ہے، 95% تو اس قابل اس جوگا ہے ہی نہیں کہ وہ ان سے حکومت ٹیکس لے یا وہ ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہو. تو یہ 5% سر کیوں پکڑ میں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اصل میں نا ہمیں اپنی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھنا چاہیے. ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو ہم ایک فیوڈل سوسائٹی تھے، اور جو فیوڈل لاٹ سے اس ملک کو وہ بھی چلا رہے تھے، وہی لوگ پارلیمنٹ میں آ رہے تھے، اور انہی کی جو سیکٹر تھی، جو ہماری ایگریکلچر تھی، وہ ٹیکس نہیں ہو رہی تھی. پھر کچھ اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میرے خیال میں ہم شاید اب جو نہ کوئی نواب رہا، نہ خان رہا، نہ جو سیٹ تھے ایگریکلچر پراپرٹی کی، اب کوئی شاید اتنی بڑی زیادہ امپیکٹ نہیں ہے. لیکن اس پروسیس میں سیٹوں کی ایک بڑی تعداد، یعنی جو انڈسٹریل کلاس ہے، ان کا ایک بہت بڑا ایک کلاس طبقہ سامنے آیا. ایگزیکٹلی، اور انہوں نے جا کے ان کو ریپلیس کیا. تو یہ دونوں جو لا بناتے ہیں obviously یہ اپنے لیے لوپ ہول چھوڑتے ہیں. I 100% ایگری. آپ ایف بی آر کو، آپ نے ان کے دونوں ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، دونوں پیر بھی باندھے ہوئے ہیں، اور ان کو لڑائی کے لیے بھی بھیج رہے ہیں، ان کو ہتھیار بھی نہیں دے رہے، ان کو ٹریننگ بھی نہیں دے رہے. تو ایسی فوج تو پھر شکست. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کے جو ان کو آپ امپارٹنس دے دے، بجائے کہ آپ گالیاں دے دے. جو افسر کرپٹ ہے اس افسر کو ٹارگٹ کر کے سسٹم سے ایلیمنیٹ کرنا چاہیے. بٹ ایف بی آر کے بغیر آپ کے ملک کا کچھ نہیں ہونا. آپ لوگ ان کو پہلے آپ نے ان کو توڑ دیا ہے، پروونسز نے اپنے بنائے. اب ایگریکلچر ٹیکس یہ لگا رہے ہیں تو ہر پروونس کہتا ہے کہ جی میں اپنا لگا رہا ہوں اس لیے کہ میرا ایگریکلچر بڑا ہے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. انکم ہوتا ہے، وہ جوئے سے ہوتا ہے، وہ کارخانے سے ہوتا ہے، وہ ایگریکلچر سے ہوتا ہے. وہ ایک جگہ جا کے ٹیکس ہوگا تو یہ پیرٹی ہوگی، اور آپ کو ہارزنٹل اور ورٹیکل ایکوٹی بھی چاہیے، کیونکہ ٹیکس صرف ریونیو کا ذریعہ نہیں ہے، سوشل جسٹس کا بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے، وہ ہم بھول رہے ہیں. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو ملک جو ریاست ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتی تو اس سے بڑی ناکامی ایک ریاست کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بنیادی کام ہی کسی ریاست کا جو ہے تو وہ ٹیکس کلیکشن ہے. سر ڈاکٹر صاحب، ایران اسرائیل جنگ یہ جو آج کل چوتھا پانچواں دن ہے، سر کیا دیکھ رہے ہیں سر اس کے ملکی معیشت پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو پاکستان کے لیے کیا معاشی میدان میں چیلنجز ہو سکتے ہیں سر؟ ہمارے لیے تو کافی، ایران ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے اور ہمارا ہمسایہ بھی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے قریبی گھر میں آگ لگی ہو تو ہر وقت تو آگ ڈر آ سکتی ہے کیونکہ اس کے اور کاسٹ. لیکن جو امیڈیٹلی ہمیں فرق پڑے گا، دیکھیں جو پرشین گلف پہ دنیا کی تقریباً آدھی سے زیادہ تیل اور ادھر سے گزرتی ہے. تو جب ادھر جنگ لگی ہے اور ابھی انہوں نے ان کو بند بھی کیا ہے، تو نیچرلی جب پیٹرول کی پرائس بڑھے گی تو ہمارا تو 80% جو امپورٹ ہے وہ چونکہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا ہے تو ہمیں اس کی قیمت بڑھے گی اور ان ڈالرز ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے پیسے کی ویلیو بھی پر پڑے گی، اور اس کا لیٹر آن انفلیشن بھی ہوگی، یعنی مہنگائی بھی بڑھے گی. جو اس سے بھی امپارٹنٹ فیکٹر ہے تو ہمارے گلف اسٹیٹ میں تو 15-20 لاکھ کے طرف ہمارے مزدور، ڈاکٹر، انجینئر مختلف سیکٹر میں ادھر نوکریاں کر رہے ہیں، اور اس کی ہمیں ریمیٹنس آ رہی ہے. اور ریمیٹنس ہماری اکانومی کا ایک سب سے اسٹرانگ ستون ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال ہمیں $38 بلین ملیں گے. ہم $6 بلین کے لیے منتیں کر رہے ہیں IMF کے، اور یہ لوگ ہمیں $38 بلین، اللہ نہ کرے کہ ان کی نوکری کا نقصان، ان کا نقصان سارے ملک کو، سارے قانون کو. تو اللہ کرے کہ یہ آگ بجھ جائے اور بہت جلدی بجھ جائے. ہماری بہتری اس سے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا HTN کے ساتھ بات کرنے کا. سر ان ایشوز پہ جو ملکی معیشت کے ساتھ ہے، جو FBR کے اختیارات حکومت سوچ رہی ہے، حکومت فکر کر رہی ہے کہ ان کو دیے جائیں. اسرائیل اور ایران کا جو جھگڑا ہے سر، اس کا پاکستان کی معیشت پر آپ نے اپنا تجزیہ دیا سر، اپنا تجربے کی بنیاد پر. سر ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.